بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج میں آپ کے سامنے چند ایک واقعات ایسے پیش کر رہا ہوں جن واقعات سے آپ کو شیاطین اور جنات کی بے بسی معلوم ہوگی کہ وہ کس قدر بے بس ہیں اور آپ کے سامنے وہ اپنی ہار کیسے مانتے ہیں اور قرآن کے سامنے وہ کتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں۔ ان واقعات کو آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہماری قوم کا ایک شخص تھا، اس کو شیاطین اور جنات نے قید کر لیا، گرفتار کر لیا۔ شام کے وقت وہ اپنے گھر سے نکلے عشاء کے ٹائم میں اور مسجد کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں شیاطین کا غول آیا، بہت بڑا لشکر اس کے ارد گرد جمع ہو گیا اور اس کو اٹھا کر لے گئے۔ عرصہ دراز تک وہ ظاہر نہ ہوا تو اس کی بیوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کرنے لگی کہ حضرت، میرا شوہر گم ہو گیا ہے اور بالکل پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ شام کو عشاء کے وقت میں گھر سے نکلا، نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا تو پھر لاپتہ ہوا۔ اب اتنی عرصہ گزر گیا، وہ ظاہر نہیں ہو رہا، میرے بارے میں کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ 4 سال تک آپ اس کا انتظار کرو، 4 سال تک اگر وہ نہ آئے تو پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کر لینا ہے۔ 4 سال تک اس کا انتظار کیا گیا لیکن وہ نہ آیا۔ اس عورت کا نکاح ہو گیا، قاضی کے سامنے فیصلہ طے ہوا، معاملات طے ہوئے، نکاح کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہی آدمی پھر دوبارہ آ گیا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ یہ تو میری بیوی ہے، لیکن اس بیوی نے کہا کہ میں نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ فیصلہ کروایا ہے۔ تو یہ معاملات حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اتنا عرصہ آپ کہاں رہے ہیں؟ آپ کے بیوی سے تفریق ہو گئی ہے، اب جدائیگی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، دوسرا ہی آدمی اس کا شوہر ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ حقیقت حال سن لیں، پھر اس کے بعد آپ جو فیصلہ فرمائیں گے میں آپ کے فیصلے کو تسلیم کروں گا۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ۔ کہا کہ حضرت میں شام کے وقت، عشاء کے وقت اپنے گھر سے نکلا، مسجد کی طرف جا رہا تھا، جنات کا ایک بہت بڑا غول، ایک بہت بڑا لشکر آیا، انہوں نے میرا احاطہ کیا، گھیراؤ کیا، اس کے بعد مجھے انہوں نے پکڑ لیا اور لے گئے اپنے علاقے میں جہاں ان کا مقام تھا۔ میں وہاں چلا گیا، اب مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا کیا معاملات ہوتے رہے وہاں۔ تو اب ان کی آپس میں ہوئی ہے جنگ، مسلمان جنات کی کفار جنات کے ساتھ جنگ ہوئی۔ ان کے بھی فرقے ہیں۔ ایک بزرگ کی ایک جن سے ملاقات ہوئی تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا فرقے ہیں آپ کے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں فرقے موجود ہیں اور سب سے بدترین فرقہ جو ہے وہ رفض ہے، رفضیت کا فرقہ ہمارے ہاں جنات میں سخت ترین اور گندہ ترین مسلک ہے۔ تو بہرحال احکام المرجان میں یہ بات لکھی گئی ہے، جنات کی باتیں ہیں جس کے اندر کتاب میں۔ تو بہرحال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جنگ ہوئی، پھر مسلمان لشکر وہ کفار لشکر کے ساتھ نمٹے، بڑی زبردست جنگ چلی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور جب وہ فتوحات کے بعد آگے بڑھتے گئے، قیدیوں تک بھی انہوں نے رسائی حاصل کر لی، ہم بھی انہی کے احاطے میں چلے گئے۔ تو پھر اس کے بعد مسلمان جنات نے ہم سے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا مذہب ہے تمہارا؟ مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔
تو پھر انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، کہا کہ آپ چلے جاؤ، اب آپ کے لیے آزادی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کسی مسلمان کو ایذا اور تکلیف نہیں دینا چاہتے، لہٰذا آپ کو ہم آزاد کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، اب میں آیا ہوں، یہ ہے میرا معاملہ۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی سورۃ حامیم السجدہ اس کی آیات شروع سے، حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک، فرمایا جو پڑھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے، صبح کو پڑھے گا تو شام تک شیاطین اور جنات سے محفوظ رہے گا، جو شام کو پڑھے گا تو صبح تک شیاطین اور جنات سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ وہ شخص ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم میں سے ایک شجاع بہادر شخص کی لڑائی ہوئی جن کے ساتھ، اور اس نے 3 مرتبہ اس کو بچھاڑا، پھر اس نے کہا، جن نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں ایک کام کی بات آپ کو بتاتا ہوں، تو انہوں نے اس کو چھوڑا، تو اس نے بتایا کہ سورۃ بقرہ جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں ہمارا داخلہ بند ہوتا ہے، ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ابو الاسمر عبدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کوفے کا سفر کر رہا تھا، سفر کرتے ہوئے درمیان میں ایک جگہ آئی، ویرانہ آیا، اسی راستے میں اس آدمی نے دیکھا کہ چند ایک لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، جماعتیں ہیں، اور اسی طرح ایک تخت آیا اور تخت کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ زور سے کہنے لگا، عروہ ابن مغیرہ کے بارے میں پتہ کرو کہاں ہے وہ۔ تو ایک شخص ان میں سے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جناب اگر آپ کا حکم ہو تو میں ابھی گرفتار کر کے ان کو لاؤں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا بادشاہ نے کہ آپ چلے جاؤ اور اس کو قید کر کے لے آؤ۔ وہ گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، کہا کہ حضرت اس پر میرا کنٹرول نہیں چل رہا، عروہ ابن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں پکڑ نہیں سک رہا، کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ کہا کہ اس نے کچھ اپنا تحفظ اس طریقے سے کیا ہوا ہے، کچھ پڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس پر کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہو رہا، نہ میں اس تک رسائی حاصل کر رہا ہوں، نہ میں اس کو پکڑ سکتا ہوں۔ جب میں قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، آگے پہرا ہے سخت، تو میں کیسے قید کروں گا؟ تو پھر اس کے بعد وہ لوگ بکھر گئے، تخت غائب ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر مدینے کا رخ کیا۔ جب میں مدینہ منورہ میں پہنچا، وہ جو مسافر تھے، مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد میں نے سواری لی، عروہ ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پہنچا، حضرت سے ملاقات ہوئی، میں نے یہی واقعہ ان کے سامنے پیش کیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ پڑھتے کیا ہیں؟ آپ وہ مجھے بتلا دیں جو آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ پر شیاطین اور جنات کو کوئی دسترس حاصل نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں صبح کے وقت میں پڑھ لیتا ہوں، آمنت باللہ وحدہ وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ یہ پڑھتا ہوں میں صبح کے وقت میں، تو پھر شام تک محفوظ، شام کو پڑھتا ہوں تو صبح تک محفوظ رہتا ہوں، کسی قسم کا کوئی شر، کوئی شیاطین، کوئی جنات میری ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، حضرت ابو خالد والبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ تھے، صحابی نہیں تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کر رہا ہوں اور دربار خلافت کی حاضری تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آ رہا تھا، تو ایک ویرانے میں ہم نے پڑاؤ کیا، تو میں تھوڑا آگے ہو گیا، تو میرے بچے جو تھے وہ تھوڑا پیچھے تھے، تو شور آنے لگا، تو جب شور آیا تو میں نے زور زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر کسی چیز کے گرنے کی آواز آنے لگی، میں پیچھے گیا، بچوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابا جان بات یہ ہے کہ ہم آ رہے تھے تو کچھ شیاطینی ٹولے آئے جو ہمارے ساتھ کھیل کود کرنے لگے، اوپر کو اٹھانے لگے،
تو پھر جب آپ نے زور زور سے قرآن پڑھا وہ پھینک کے بھاگ گئے ہیں وہ۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ کے قرآن کی تلاوت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ خدا کا قرآن ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہو گئے، اللہ پاک نے ان کے شر سے محفوظ فرما لیا ہے۔ قرآن مقدس سے ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور جو اس قسم کے مریض ہیں، سحر کے مریض، جادو کے مریض، جنات کے مریض، اور ان کو شبہ ہے کہ ہمارے اوپر کچھ اثرات ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سورۃ بقرہ اس کی کچھ نہ کچھ حصہ تو روزانہ تلاوت کر سکتے ہیں، محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح کا ایک بڑا المناک واقعہ ہے۔ دو آدمی قبیلہ اشج کے روانہ ہوتے ہیں، اپنے ایک سفر کی طرف جا رہے ہیں، تھی ان کی کوئی شادی، تو اس کے لیے وہ کچھ گفٹ وغیرہ، کوئی ہدیے تحفے لینے کے لیے جا رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ راستے میں ہمیں ایک عورت ملی، اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے اس کو بتایا کہ ہم جا رہے ہیں ہدیہ لینے کے لیے۔ کہا کہ چلو مجھے معلوم ہے، جب بھی آپ فارغ ہوں پھر آنا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، ہدیہ آپ کو لے دوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ہم فارغ ہوئے، کوئی کام تھا چھوٹا موٹا، اس سے فارغ ہو کر ہم واپس آئے، اس عورت کو ہم نے ساتھ لیا، اس کو الگ یعنی اونٹ پر سوار کیا، اور ہم الگ اونٹ پہ سوار ہوئے دونوں بھائی۔ تو چلتے چلتے ایک سفر یعنی اچھا خاصا سفر طے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ عورت اپنی سواری سے اتری، کہنے لگی کہ تھوڑی دیر آپ ٹھہرو، میں ابھی آئی۔ تو ایک ساتھ ایک گھڑی تو ہم نے انتظار کیا، وہ عورت واپس نہ آئی۔ تو ایک بھائی نے کہا ان دو بھائیوں میں سے کہ میں جاؤں پتہ تو کروں کہ اتنی تاخیر ہو رہی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ دوسرا بھائی جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے کہ پتہ تو کروں کہ اس کا کیا حال ہے۔ اب وہ جاتے ہیں، تھوڑی دیر اور گزر جاتی ہے، وہ بھی نہیں آئے۔ اب یہ جو بھائی تھا دوسرا، اس نے کہا کہ میں تو دیکھوں کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، نہ وہ واپس آئی نہ میرا بھائی واپس آیا ہے۔ وہ وہاں سے چلا، چلتے چلتے دیکھا کہ آگے وہی عورت اس کے پیٹ پر بیٹھی ہوئی اور اس کے کلیجے کو نکال کے کھا رہی ہے۔ خوفناک منظر تھا، تو وہیں سے وہ گھبرائے، ڈر گئے اور واپس لوٹے۔ اب وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کے اس کو دوڑایا اپنے گھر کی طرف، روانہ ہو گئے۔ اب اسی دوران وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ اس نے کہا تو نے میرا انتظار نہیں کیا، بھاگ گیا۔ اس نے کہا بس یہاں ایک ظالم حکمران ہے، تو مجھے وہاں سے کوئی خوف و خدشہ ہے، اسی لیے میں گھوڑے کو اونٹ کو دوڑا رہا ہوں تاکہ اس ظالم کا کوئی کارندہ مجھ تک نہ پہنچے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بھی کوئی بات ہے، میں آپ کو ایک دعا بتاتی ہوں، جب بھی کوئی ظالم فاسق فاجر حکمران آپ کے خلاف ہو جائے اور اس کا خوف آپ کے دامن گیر ہو، آپ اس دعا کو پڑھیں گے، اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، اس کو ہلاک کر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بتلائیے وہی دعا، کیا دعا ہے وہ؟ اس نے پھر اس کو وہ دعا بتلائی، کہا کہ یہ دعا ہے، یہ پڑھو، اللہم رب السماوات وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الریاح وما اضرت ورب الشیاطین وما اضلت انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام تأخذ للمظلوم من الظالم حقه فخذ لی حقی من فلاں آدمی سے میرا حق مجھے لے دیجئے، فَإِنَّهُ ظَلَمَنِي، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اب اس نے یہی دعا اس کو سکھلائی، کہا کہ یہ دعا پڑھو گے اللہ پاک ظالم حکمران کو ہلاک کر دیں گے اور تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ اس نے کہا جب اس نے یہی دعا بتلائی تو بڑی ظالم تو تھی وہی جو میرے بھائی کا کلیجہ نکال کے کھا گئی تھی، تو وہیں میں نے یہی دعا پڑھ لی، اور دعا پڑھنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ اللہم انہا
ظلمتنی و اکلت اخی، اے اللہ اسی نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور یہ میرے بھائی کو کھا گئی ہے، اسی نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا، میرا نقصان کیا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ سواری پہ بیٹھی ہوئی تھی، آسمان سے ایک آگ کا لاوا آیا، جب وہ اس پر گرا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ تباہ اور برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، اسی وقت سے سواری سے گر پڑی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما لیا ہے، تباہ و برباد کر دیا اس کو۔ تو بہرحال یہ دعا تھی۔ تو ہم آج کل یہ ہے کہ شیاطین اور جنات سے خوف زدہ رہتے ہیں ہر وقت، کہ وہ ہمیں کھا جائیں گے، وہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے، وہ ہمارے کاروبار کے سامنے آڑے بیٹھے ہوئے ہیں، رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ یہ ساری پریشانیاں ہمیں ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ یہی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مقام سے گزرتے تھے تو یہی آخری صورتیں پڑھا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت کا باعث ہیں۔ ایک جن سے ملاقات ہوئی، یعنی ایک آدمی جو جنات کے یعنی غول میں رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد وہ آیا تو اس کی ملاقات پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، تو حضرت نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ بتلاؤ کہ تم کھاتے کیا تھے وہاں، تم نے جو ان کے ہاں ایک وقت گزارا ہے، تمہاری غذا کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ہر وہ کھانا جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو وہ ہماری غذا ہوتا تھا، اور کچی شراب ہمارا مشروب ہوا کرتا تھا۔ یعنی ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ کبھی تو ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے دعا کا اہتمام نہیں کرتے تو ابلیسی ٹولے چمٹ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانے کو دیکھ کے بھوک اتنی ہوتی ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ ہمارے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے، پھر اس کو تصرف بھی حاصل ہو جاتا ہے، وہ ہمارے جسموں کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ جب حرام غذا اندر گئی وہ داخل ہو گئے، ان کو راستہ مل گیا۔ تو بہرحال برادران عزیز، اگر آپ ان کے شرور و فتن سے بچنا چاہتے ہیں، ایک تو قرآن مقدس کی روزانہ تلاوت کیجئے، اور سورۃ بقرہ کا کچھ حصہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور آیت الکرسی کا اہتمام کریں، آخری سورتیں پڑھیں، اللہ پاک ان کے شر سے آپ کی حفاظت فرما دیں گے۔